نورے رمضان باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خضر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں مہر علی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم سناہان مصطفیٰ صلاح الدین پیرزادہ صاحب اور عظیم مذہبی اسکالر میاں نزاکت علی حیدری صاحب، جو کہ لائیو گفتگو کریں گے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سب سے پہلے ہم گزارش کرتے ہیں صلاح الدین پیرزادہ صاحب جو مظفر آباد سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ واقع دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، خصوصی نشریات نور رمضان کے ساتھ صلاح الدین پیرزادہ حاضر خدمت ہے۔ میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں پیارے بھائی صاحبزادہ میاں مہر علی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا۔ اللہ پاک ان کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں خوبصورت کلام سے آغاز کرتا ہوں، ماما باپ سماعت فرمائے۔ ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں، چون کر جن کو ملے کیف و سرور و مستی، چون کر جن کو ملے کیف و سرور و مستی، کیسے تاثیر رسان نقش قدم تیرے ہیں، کیسے تاثیر رسان نقش قدم تیرے ہیں، ہوں ابو بکر عمر یا کے ہوں عثمان علی، ہوں ابو بکر عمر یا کے ہوں عثمان علی، سب ہی تابندہ یہ اصحاب حشم تیرے ہیں،
माशाअल्लाह सलाह उद्दीन पीरज़ादा साहब बहुत ही खूबसूरत हाज़री पेश फरमा रहे थे। हम एक मरतबा फिर इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। तो अब चलते हैं मियां नज़ाकत अली हैदरी साहब की तरफ, जो कि गुफ्तगू फरमाएंगे गीबत एक तबाहकुन अमल। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम मौजू है, तो समाअत फरमाइए मियां नज़ाकत अली हैदरी साहब की गुफ्तगू। आज के नूर रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारा लेक्चर होगा गीबत एक तबाहकुन अमल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, क्या किसी भी मुसलमान के अंदर इतनी ताकत, हिम्मत और बसात है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई का गोश्त खाए? अगर जवाब हाँ में है तो फिर उस शख्स से तो गुफ्तगू करना ही बेमकसद है। अगर जवाब ना में है तो फिर हमें सोचना होगा, अपनी मुकम्मल सलाहियतें बरूए कार लाते हुए सोचना होगा और देखना होगा अपनी गुफ्तगू और अपनी चाल चलन, अपनी मजालिस, कि हम कहीं अपनी सुबह मसा दिन रात में जो गुफ्तगू करते हैं उस गुफ्तगू में किसी मुसलमान भाई की गीबत तो नहीं कर रहे। क्या हम किसी मुसलमान भाई की ज़िल्लत के लिए उसकी गीबत तो नहीं कर रहे? क्या ये कभी फ़ेल हमारी गुफ्तगू में तो शामिल नहीं है? अल्लाह ताला फरमाता है इस कभी फ़ेल की मज़म्मत बयान करते हुए, और अपने बंदों को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म भी दे रहा है। मेरा रब फरमाता है वला तजस्ससू, ए मेरे बंदो किसी के ऐबों और राज़ों की जुस्तजू न करो। बाज़ अफराद वो हैं जिनकी हयात के लेलो नहार, सुबह मसा और ज़िंदगी के तकरीबन अक्सर लम्हात अपने मुसलमान भाई के उजूब व नकाइस की तलाश में गुजरते हैं। उनका टाइम ज़िंदगी का ज़्यादा सर्फ ही इस कभी फ़ेल में होता है। वो अपने मुसलमान भाई के नक्स तलाश करते रहते हैं, ऐब तलाश करते रहते हैं कि जूँ ही कोई ऐब मिले तो हम आगे फैला के इस मुसलमान भाई की बेइज्जती करवाएं, इसे जलील करें। वो अपने ज़हन के मुताबिक बड़ा कारनामा कर रहे होते हैं, लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ सबसे नापसंदीदा अमल है। अल्लाह फरमाता है वला तजस्ससू, अपने किसी मुसलमान भाई के ऐबों और राज़ों की जुस्तजू न किया करो। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है ए मेरे बंदो वला यग़्तब बादुकुम बादा, तुम आपस में एक दूसरे की गीबत भी न करो, तुम गीबत भी न करो। हज़रात गिरामी, आजकल मुसलमानों की इज़्ज़तों को उछाला जा रहा है, आजकल मुसलमान भाई की इज़्ज़त को नीलाम किया जा रहा है। आका करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर इस हदीस के रावी, आप फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारी जानों, तुम्हारे मालों और तुम्हारी इज़्ज़तों को दूसरे मुसलमानों पर हराम कर दिया है। हज़रत किसी की इज़्ज़त पर दाग लगाना हराम है, किसी के माल पर बेगुनाह कब्ज़ा करना हराम है। जब अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमा दिया तो फिर उम्मती होने के नाते उम्मती का हक़ है कि इन चीज़ों का ख्याल करे। अल्लाह फरमाता है वला यग़्तब बादुकुम बादा, वो एक दूसरे की गीबत न करो। अब सवाल पैदा हुआ कि गीबत कहते किसे हैं? किसी भी भाई को जलील और रुसवा करने के लिए उसकी पीठ पीछे वो ऐब बयान करना जो उस भाई के अंदर मौजूद है, तो फिर यह गीबत है। अगर वो ऐब जो पीठ के पीछे बयान किया जा रहा है उस मुसलमान भाई के अंदर मौजूद नहीं है तो ये गीबत नहीं होगा, ये फिर बहतान है। इन दोनों को अल्लाह और उसके रसूल ने नापसंद फरमाया है। हमारे यहाँ तो जब मजलिसें लगती हैं नौजवानों की, खुसूसी तौर पर नौजवानों की, जब तक किसी शख्स को मौजू न बनाया जाए जो वहाँ मौजूद नहीं है, उसको मौजू न बनाया जाए, उस वक़्त तक तो गुफ्तगू का मौजू ही नहीं बनता, रंग ही नहीं बनता, लुत्फ़ ही नहीं आता। किसी गरीब और सादे शख्स को मौजू बनाकर फिर उस पर तबसरे किए जाते हैं। कोई क्या तबसरा करता है, कोई दोस्त उसके बारे में क्या बात कहता है। हालांकि ये सब कुछ जो वो लड़के कर रहे होते हैं, वो जवान जब कोई भी फ़र्द है, एनीवन कोई भी है, जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा होता है तो वो गीबत का इर्तिकाब कर रहा होता है। ये अपने भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है जो हमारे लिए मशअल राह भी है रहनुमाए कामिल किताब है। उसमें अल्लाह ने फरमा दिया वला यग़्तब बादुकुम बादा, एक दूसरे की गीबत ना करो, लेकिन उसके बावजूद हम करके अपने लिए गुनाहों को खुद ब खुद हम अपने लिए गुनाह कर रहे हैं, गुनाहों का ज़ख़ीरा कर रहे हैं। ये क़यामत के दिन के लिए सारे गुनाह हमारे जमा हो रहे हैं। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपने उस वक़्त फरमाया था
کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیا اللہ فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ تو پھر اس کے باوجود ناپسند بھی کرتا ہے اور غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھاتا بھی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اعتراف زنا کے جرم میں رجم کیا گیا۔ جب وہ رجم ہو گئے، سنگسار ہو گئے، تو دو صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اسلمی اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ پر پردہ ڈالا ہوا تھا، تو اس نے خود آ کے اپنا پردہ ظاہر کر دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ اس طرح کی بات کی۔ آقا علیہ السلام ان صحابہ کے ساتھ تھے، راستے میں جا رہے تھے تو آگے ایک مرا ہوا گدھا نظر آیا۔ میرے سرکار نے فرمایا صحابہ اس گدھے کو کھاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو کون کھائے گا، یہ تو مردہ گدھا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حکمت پر قربان جاؤں، کس حکمت سے صحابہ کو سمجھایا، اور یہ بطور سبق ہمیں ملا۔ ہمیں بھی اس چیز سے اپنی زندگی میں سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی جب بھی کسی کو نصیحت کریں، کسی کو سمجھائیں تو حکمت سے سمجھائیں۔ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے آپ کو ملے لے لینی چاہیے۔ جب اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے آئیں تو اس سے آپ خود اپنی زندگی کے لیے وہاں نقطے نکالیں، اس سے خود اپنی زندگی کے لیے قانون نکالیں کہ آقا علیہ السلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت پوشیدہ ہوتی تھی۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا کہ گدھے کو کھاؤ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سے کون کا، یہ تو مردار ہے، ایک غیبی گدھا۔ میرے سرکار نے فرمایا ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی عزت پامال کی ہے وہ اس مردہ کھانے سے زیادہ سخت تھی۔ تم نے جو ابھی معاذ اسلمی کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ تو اس مردہ گدھے کا گوشت کھانے سے بھی سخت تھیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، معاذ اسلمی تو اب جنت کے دریاؤں میں غوطہ لگا رہا ہے۔ یہ ساتھ معاذ اسلمی کی شان بھی میرے آقا نے بیان فرما دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ حضرات گرامی، آیت کا اگلا ایسا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے گوشت کھانا ناپسند جانتے ہو۔ ایک طرف تو ناپسند جانتے ہو اور دوسری طرف خود ہی غیبت کر کے کھا بھی رہے ہو۔ یہ دو رنگی ہے، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، جی سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک طرف ہو جاؤ، یا غیبت کرو یا قرآن مجید پر ایمان۔ ادھر قرآن مجید پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ یہ ناپسند عمل ہے اور ساتھ وہ پیا کرتے بھی جا رہے ہیں۔ جی نہیں ایسا نہیں، یک رنگ ہو جا، ایک رنگ میں ڈھل جاؤ، قرآن کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ، پڑھو سمجھو، پھر اس پر عمل کی کوشش بھی کرو۔ وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں ان کی مذمت میں بھی کچھ حدیث آئی ہیں۔ میرے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا معراج پر گئے تو آقا فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے، چہرے کو بھی نوچ رہے تھے اور سینے کو بھی نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے سینے اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتیں پامال کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، جی ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری خارگی، ہماری ذلت، ہماری رسوائی صرف اس بات سے ہے کہ ہم نے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، بس سر تسلیم خم نہیں کرنی۔ اگر کوئی بندہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے، اگر کوئی بندہ اس دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے پر پردہ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ماشاءاللہ میاں نزاکت علی حیدری صاحب اور میاں صلاح الدین صاحب بہت ہی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے، اور میاں نزاکت علی حیدری صاحب نے بھی بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، بہت ہی علمی گفتگو فرمائی۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نور رمضان